فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں سکون کی زندگی، اس دنیا میں سعادت مندی کی زندگی، اس دنیا میں خوش نصیب زندگی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کسی بھی بندے کے اندر ایمان کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ مومن نہیں ہے، جیسا کہ اسلامی شریعتیں اس سے مطالبہ کرتی ہیں، تو نہ ہی اسے اس دنیا میں سکون نصیب ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے فرصت اس کو مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص ایمان کا انکار کرتا ہے، ایمان نہیں لے آتا، رسول اور نبی اس دنیا میں جو لے کر کے آئے ہیں اس کو قبول نہیں کرتا، تو فقد حبط عملہ، اس کا عمل سارا کا سارا رائے گاں چلا گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے اور نقصان پانے والوں میں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ عبداللہ ابن جدعان، یہ عبداللہ ابن جدعان مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت بکر رضی اللہ عنہ خاندان کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال دیا تھا، اور مال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے مال خرچ کرنے کا دل بھی دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حاجیوں کو، عام لوگوں کو نہیں، غریبوں کو نہیں، مسکینوں کو نہیں، عام کو، غیر حاجیوں کو، اللہ کے مہمانوں کو جو کھانا کھلاتا تھا، تو اس کے لیے اس نے ایک دیگ بنا رکھی تھی، جو دیگ اتنی بڑی تھی کہ آدمی اپنے سے اس میں کھانا نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک شخص نیچے سے کھانا دیتا اور جو گھڑ سوار ہے وہ کھانا اس دیگ کے اندر رکھتا تھا، اور نیچے سے ایک جگہ بنائی تھی جس سے لو کر کے لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ ابن جدعان جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، زمانے جائز صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داری کو جوڑتا تھا، تو کیا یہ چیزیں اس کے کسی کام آنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا عائشہ، اے عائشہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس لیے کہ وہ گویا کہ مومن نہیں تھا، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے گا، یعنی گویا اس کا ایمان آخرت پر نہیں تھا۔ آپ لوگ نام سنے ہوں گے حاتم طائی، کسی کو اگر مثال دی جائے کہ ہاں بھائی یہ بڑے سخی ہیں تو کہتے ہیں اپنے وقت کے حاتم ہیں۔ یہ حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم، حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ایسا کھلاتے تھے، ایسی نیکی کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ، یعنی ذکر، تیرے باپ کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں نام کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے اس نے ایسا نہیں کیا، اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں نہ ہی انسان کو اطمینان کی زندگی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات مل سکتی ہے اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ ہمیں جس ایمان کا، اصل میں ایمان کے معنی ہوتا ہے تصدیق، سچا ماننا، اور حقیقت میں ایمان ہے دل سے کسی چیز کو حق ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اپنا بڑا مان لیا، اپنا ہیڈ مان لیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دل سے اس کو مانے بھی، اس کے خلاف کوئی دل کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
دوسرے جو کچھ وہ کہے اس کے اوپر آپ اس کی بات کو ہی تسلیم کریں، ورنہ کسی کو آپ نے فور مین مانا اس کی بات نہیں مانتا تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان یہ ہے کہ انسان دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے اور اپنے ہاتھ اور پیر سے عمل کرے، گویا انسان اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یقین رکھے، زبان سے بھی کہے کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، ہم رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کہیں اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں ہمیں اور آپ کو ہم سے جس ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ 6 ارکان ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی کوئی ایک کو بھی بندہ نہیں مانتا ہے تو وہ مومن نہیں مانا جائے گا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے چلیے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو ہمارے آپ کے ایمان کا رکن ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان میں سب سے پہلے ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کون ہے؟ سب سے پہلے، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے آپ، حتیٰ کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں بھی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر ہے۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ جی 5 رکن ہیں۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول پر کی گواہی دینا ہے نا۔ گویا سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تئیں ہمارے اوپر جو واجبات ہیں ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی بات ہمیں ماننی چاہیے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا معنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کے تئیں ہمارے اوپر جو واجبات ہیں، اللہ نے جو ہمارے پر واجب کیا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور مانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ساتھیو اس قدر اہم ہے کہ آپ باقی جتنی چیزوں پر ایمان لے آ لیں، آپ کا کسی چیز پر ایمان لانا قبول نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص ارکان اسلام میں لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، باقی ساری چیزیں مانے، تو اس کی کوئی چیز اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ۔ اسی لیے سب سے پہلا واجب بندوں کے اوپر، سب سے پہلی چیز جو واجب ہوتی ہے بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا ہے۔ سب سے ضروری واجب جو بندوں پر ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اس سے کہ ہم کھانا کھائیں، اس سے کہ ہم پانی پئیں، اس سے کہ ہم نوکری کریں، ان سب سے زیادہ واجب ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ یہ ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے۔ تو سب سے ضروری چیز، سب سے اہم چیز جو بندے کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر پورا اتر جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں، میں نجات پا جاؤں، بس جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، ٹھیک ہے تم کہہ دو اللہ پر میں ایمان لے آیا، بس اسی کے اوپر جم جاؤ، اس سے ہٹو نہیں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا انسان کو یہی چیز ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ وہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کسی پر کوئی سختی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے مسلمان ہو جائے، کوئی کافر رہنا چاہتا ہے کوئی کافر رہ جائے، کوئی یہودی بننا چاہتا ہے یہودی بن جائے، کوئی نصرانی بننا چاہتا ہے نصرانی بن جائے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی کو مجبور کر کے زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اور یاد رکھو قد تبین الرشد من الغی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول نے
ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ کس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ کیا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے گا؟ کیا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا؟ اور کیا کام کرنے سے تم اللہ کی ناراضگی کو مول لو گے؟ کیا کام کرنے سے تم جہنم میں جاؤ گے؟ یہ سارا بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں ہمیں نجات کہاں ملے گی، ہم ہلاک کہاں پر ہوں گے۔ تو یاد رکھو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اگر کوئی شخص طاغوت کا کفر کرتا ہے، بتوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے علاوہ جو چیزیں پوجی جاتی ہیں، چاہے ولیوں کی شکل میں ہے، چاہے درخت کی شکل میں ہے، چاہے پتھر کی شکل میں ہے، چاہے پانی کی شکل میں ہے، چاہے جس کی شکل میں ہے، حاکم کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی ہے، اس کو پوجنا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکائے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے بہت مضبوط کڑا تھام لیا ہے کہ اب وہ کہیں ادھر ادھر ہونے والا ہے، جس سے جنت میں جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا جہاں پر بہت ضروری ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں، اتنی دیر تک تو سب نے یہی کہا ہوگا کہ ہاں بھائی ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن نہیں، علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں 4 باتیں داخل ہیں۔ ہمیں 4 باتوں پر ایمان لے آنا ہے۔ کتنی باتوں پر؟ 4 باتوں پر۔ 4 بات پر ہم ایمان لے آئے، گویا ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان۔ اللہ کے وجود کیا معنی ہے؟ آج بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں، خاص طور پر جو مغرب کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ دین کو چھوڑ کر کے الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کو نہیں مانتے، سیدھے کہہ دیں گے کہ یہ ساری دنیا اپنے آپ پیدا ہو گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں، پھر آخر میں چلتے کیا کہہ دیں گے؟ اگر ہم کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس سے پیدا کیا؟ سیدھے وہ کہہ دیں گے آپ سے۔ تو یہ چیز کہ اللہ نہیں ہے، نہیں، ہم ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کا وجود ہے۔ کیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس سے پہلے نہ کوئی چیز ہے، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہے، اس سے اوپر نہ کوئی چیز ہے، نہ اس سے پرے کوئی چیز ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس سے کوئی بڑا ہے بلکہ سب سے بڑا وہ ہے۔ یہ ایک ایسی ذات ہے جو اس عالم کے اندر موجود ہے، سارے عالم کا نظام وہی چلا رہی ہے، پیدا وہ کرتا ہے، مارتا وہ ہے، جلاتا وہ ہے، بارش وہ نازل کرتا ہے، بگڑی وہ بناتا ہے، بری ہوئی کو وہ بگاڑتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے کوئی ایک ایسی ذات یہ کرتی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ ظاہر ہے، وہ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں تھا کہ وہ نہ رہا ہو، اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نہ رہے اور ساری دنیا ختم ہو جائے، بلکہ ساری دنیا کے لوگ ایک دن آئے گا ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ غیب ہے، وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی، کوئی اس کو چھوتا نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، کیسے مانیں، کیا دلیل اس کی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر 4 قسم کی دلیلیں ہیں۔ اس کو اگر ہم موٹے موٹے الفاظ میں سمجھ لیں تو ہم جو لوگ اس قسم کی چیزیں پیش کریں ان سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے سے بلکہ سب سے بڑا ایک ذات کو مانتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ ہاں ایک ذات ایسی بڑی ہے، اس کی فطرت میں انسان اللہ تعالیٰ نے داخل کیا ہے اس بات کو۔ حتیٰ کہ ایک حیوان ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ایک ذات ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ
سورہ النمل کے اندر بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کشتی لے کر اپنا لشکر لے کر کے نکلے، اور جب باہر نکل کر کے لشکر کا معائنہ کیا تو پورا لشکر موجود ہے، لیکن ایک چڑیا ہدہد نہیں موجود ہے، ایک ہدہد چڑیا نہیں موجود ہے۔ یعنی دیکھیے وہ ایک چڑیا ہے، ہم تو کم سے کم انسان ہیں نا، ہمیں تو اس کی عقل ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ اگر وہ چڑیا کوئی عذر نہیں پیش کرتی، کوئی صحیح عذر نہیں بیان کرتی تو ہم اسے ذبح کر دیں گے یا اسے قتل کر دیں گے۔ تو چڑیا آتی ہے تو دیکھیے اس کی فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ ارے میں تو سبا ایک عورت ہے جو بادشاہ بنی ہوئی ہے، ہم نے وہاں پر ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ کیا؟ کہ وہ لوگ انسان ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے ایک مخلوق کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ایک مخلوق کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، ابھی کچھ دنوں پہلے، چند سال پہلے زلزلہ آیا تو ایک وہ شخص جس نے یہ دیکھا تھا اس نے بیان کیا کہ زلزلہ آنے سے چند گھنٹہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ہماری جو گائیں تھی وہ عجیب پریشانی کی حالت میں اپنی نظر آسمان طرف اٹھاتی ہیں، پھر نیچے کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں، پھر نیچے کرتی ہیں، پھر کہا مجھے تعجب ہوا کیا ہونے والا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھا کہ زلزلہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اگر اسے دنیا کے لوگ گمراہ نہ کر دیں تو وہ مانتی ہے کہ اللہ ایک چیز ہے، کوئی ہے چیز۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کوئی بھی ہے، اسی لیے دیکھیں آپ ہیں، ہم ہیں، فلاں جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف اوپر والے اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آتی ہے سامنے۔ ہر انسان کیا سوچتا؟ اللہ۔ حتیٰ کہ فرعون سے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون بھی جانتا تھا، اس کا دل کہتا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی ایک اللہ ہے اوپر، لیکن اس شخص نے زبردستی سے کام لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز جو یہ بیان کرتی ہے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، کوئی ایک ایسی ذات ہے جو سب سے اوپر ہے اور سب لوگوں سے الگ ہٹ کر کے وہ ساری دنیا کا نظام چلاتی ہے۔ اسی لیے جب دعا کرنا ہوتا ہے تو کوئی آدمی بھی دعا کرتے ہوئے اپنا ہاتھ نیچے نہیں کرتا ہے، کوئی آدمی دعا کرتے ہوئے اپنا سر نیچے نہیں کرتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اسے دعا کرنا ہوتا ہے تو آسموں پر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ جاہل سے جاہل کسی ہندو سے جا کے پوچھئے تو کیا کہے گا؟ ارے بھائی اوپر والا جو کرتا ہے کرتا ہے۔ یہ سب جن کو بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں جتنی دیوی دیوتاؤں کے لاکھوں اور کروڑوں، کسی کے بارے میں نہیں کہے، کیا کہے گی؟ اوپر والا جو کہتا ہے کہتا ہے۔ حتیٰ کہ بوڑھی عورتیں، جاہل عورتیں بھی کیا کہتی ہیں؟ اوپر والا جو کرتا ہے کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ابو المعالی الجوینی رحمہ اللہ، وہ ایک بار سبق پڑھا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ عرش پر ہے، نہ زمین میں ہے، نہ یہاں ہے، نہ وہاں ہے، یعنی اپنے فلسفے کے انداز میں سے اگر عرش کے اوپر ہوگا جس کا مطلب اس سے اوپر کوئی چیز ہوگی، اور جب اس سے اوپر کوئی چیز ہوگی تو اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی، لہذا وہ ختم ہوگی تو یہ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی یہ فلسفیانہ بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں مانتا، آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ ہم ہیں اور آپ ہیں، جب کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو فطری طور پر ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اوپر والوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں، ہم اس کو کہاں سے ختم کریں؟ وہیں سے وہ مان لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اوپر اوپر۔ تو کہنے کا مطلب اللہ نے انسان حص رکھی ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو سب کے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات، انسان کی عقل کہتی ہے کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ناممکن ہے جسے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، اور اس دنیا سے پرے کوئی اور دنیا بھی ہے، آسمان اور اس کے اوپر جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا اتنا مضبوط نظام چل رہا ہے کہ آج لاکھاں ارباں سال سے پہلے سورج نکلتا ہے اپنے، اور سورج ایک جانب جا کے ڈوب جاتا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے دیکھ لیجئے اور آج دیکھ لیجئے، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، سورج میں کبھی وقت کا ہیر پھیر ہوا ہے؟ آج سے 50 سال پہلے، آج کیا تاریخ ہے؟ اس تاریخ کو جتنے بج کر جتنے منٹ پر سورج نکلا تھا اتنے پر آج بھی نکل رہا ہے، اور 1000 سال بعد بھی ایسے ہی ہوگا۔ آخر یہ اتنی بڑی مشین، اس کا نظام چلانے والا ہے کوئی کہ نہیں؟ بغیر کیسے چل رہا ہے یہ؟ سورج ہے، چاند ہے، بارش کا ہونا ہے، دریائیں ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر ہے، آخر یہ بغیر بنانے والے کسی نظام چلانے کے بغیر کیسے چل رہے ہیں؟ ساتھیوں، ہم توجہ نہیں دیتے۔
ورنہ ہمارے سامنے اتنی بڑی دلیل، صرف سورت کو لے اتنی بڑی دلیل ہے، سورت اتنی بڑی دلیل. آج دنیا کے سارے لوگ مل کر کے اور ساری طاقتیں مل کر کے، جتنی طاقت دنیا میں اکٹھا ہے، ایسی ایسی طاقتیں بن گئی ہیں، ایسے ایسے ایٹم بم مل گئے ہیں، پورے ملک کو چند سیکنڈ کے اندر برباد کر دیں. اتنی بڑی طاقت سارے جمع کر کے بھی اگر سورج کو اس کے وقت سے 1 منٹ لیٹ کرنا چاہے نہیں لیٹ کر سکتے. کیوں کوئی کر سکتا ہے اس کو؟ نہیں کر سکتا. کوئی 1 منٹ پہلے سورج کو ڈبو دینا چاہے نہیں ڈبو سکتا ہے. تو آخر یہ بغیر کسی بنانے والے کے، چلانے والے کے چل رہا ہے. ظاہر بات اس کا کوئی چلانے والا ہے جو یہ کام ہو رہا ہے، بغیر کسی چلانے والے کے یہ کام نہیں چل رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ دلیلیں دی ہیں. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا یہ لوگ اپنے آپ کو پیدا کیے ہیں؟ یہ تو انسان مانتا اسے وہ پیدا ہوا ہے نا، یہ نہیں مانتا کہ پیدا نہیں ہوا ہے. پیدا ہوا ہے نا، تو کس نے پیدا کیا اس کو؟ اپنے آپ پیدا ہوگا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی چیز اپنے آپ نہیں بن پاتی ہے. یہ ایک چھوٹا سا باٹل ہے پانی کا، یہ اپنے آپ بن گیا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے؟ اس کا بنانے والا ہے نا. آپ یہاں پر ایک ذرہ بھی دیکھیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اپنے آپ بن گیا ہے، کوئی بنانے والا اس کا ہے. آپ اس دیوار کے اوپر دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو بغیر بنانے والے بن گئی ہے. تو اب اتنی بڑی دنیا اور آپ اتنے سمجھدار ہوشیار بنے ہوئے ہیں، آپ بغیر بنائے ہوئے بن گئے ہیں. اور انسان سوچ لے، آپ لوگ ڈاکٹر نہیں، لیکن ڈاکٹر سے پوچھئے، انسان ماں کے پیٹ میں ایک پانی کے قطرے کی شکل میں داخل ہوتا ہے، ایک پانی کا قطرہ داخل ہوتا ہے، پھر اچھا بس وہ اپنے آپ بن جاتا رہا ہے. اور 9 مہینے کے بعد ایک خوبصورت سا چمکتا ہوا مسکراتا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کو دیکھنے کی کس قدر خوشی ہوتی ہے انسان کو، ذرا سوچیں آپ. پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. آخر یہ اپنے آپ ہو گیا ہے کہ کوئی نیچے بنانے والا ہے. تو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ خود بنانے والے ہیں اپنے آپ کو. ام خلقوا السماوات والارض، یا کہ آسمان اور زمین کو انہیں پیدا کیا ہے. بل لا یوقنون، نہیں وہ یقین ایمان نہیں لے آتے ہیں. تو علی کل حال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ چیز واضح کی ہے کہ یہ دنیا ہے. عقل کہتی ہے کہ اس دنیا کے بنانے والا کوئی بھی ذات ضرور ہے، بغیر بنائے ہوئے نہیں بن پایا ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا رب ہے جس نے دانے پھوڑے، اس میں سے درخت نکالا، جس نے سورج کا نظام چلایا، جس نے چاند کا نظام چلایا، جس نے کھیتی دی، لہلہاتی کھیتیاں. ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی قسم کی کھاد آپ ڈالتے ہیں اس میں، اور اسی زمین میں کوئی چیز پیدا ہو رہی جو میٹھی ہے، اور کوئی چیز کھٹی ہے، کوئی کڑوی ہے. کہ کوئی خاص زمین ہے جہاں صرف مرچا ہی پیدا ہوگا، وہاں پر میٹھا پھل نہیں پیدا ہوگا. ذرا سوچیں، آخر یہ کون بنا رہا ہے نا؟ ایک ہی زمین، پانی ایک ہی دیتے ہیں نا آپ لوگ، لیکن وہی ٹماٹر بھی ہے جو کھٹا ہوگا، وہی پھل ڈالیے کیا ہوگا؟ میٹھا ہوگا. وہی میٹھا بوئیے تو کیا ہوگا؟ کڑوا ہوگا. ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے. آخر یہ کون بنانے والا ہے؟ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ وَاحِدٍ، اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی سارے کو سیراب کیا جا رہا ہے. تو اگر انسان بیوقوف سے بھی بیوقوف ہو تو یہ نہیں مان سکتا ہے کہ یہ سارا کام اپنے آپ ہو رہا ہے، اس کی عقل نہیں مان سکتی. تیسری چیز جو علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی واضح چیز محسوسات ہیں ساتھیوں، یعنی بہت سی چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ضرور ہے جو غیب سے اور پردے کی آڑ سے یہ کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. مجبور اور پریشان حال فریاد کرتے ہیں، کوئی ہے جو ان کی فریاد کو سنتا ہے. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء، انبیاء کے ہاتھ سے معجزے اور اولیاء کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر ہوئیں، اس کا مطلب کوئی اس کے پیچھے کام کرنے والا ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی سمندر میں مارتے ہیں اور سمندر 2 حصوں میں جاتا ہے. آپ مار کے دیکھیں تو، اگر اپنے آپ ہے نا، چھڑی میں طاقت ہے تو بتائیں، آخر ہے نا کوئی ذات جس نے سمندر 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آگ نہیں جلا رہی ہوں. آپ کود کے دیکھیں تو ذرا، صرف انگلی ڈال کر کے دیکھیں اپنی، آپ کودے تو نہیں.
اور وہ آگ جو مہینوں جا اکٹھا کی گئی ہے، اور اتنی بڑی آگ تھی کہ کسی انسان کو قریب جا کر کے ڈالا نہیں جا سکتا ہے. سب سے پہلے دنیا میں منجنیق جس کی شکل توپ کی ہے اس وقت بنائی گئی تھی، اور منجنیق سے ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مردے کے سامنے کھڑے ہوتے اور کہتے اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا. تو ہم بھی کہہ دیکھیں ذرا کسی کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. ساتھیو، آپ تعجب کریں گے کہ آخر آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. آپ بن کے دیکھیے تو ایسے اس وقت بھی اللہ وہی ہے اور دعا قبول کرتا ہے. میں تعریف کے طور پر نہیں، صرف آپ کو بطور مثال کے پیش کرتا ہوں کہ میں ابھی تک گویا میری آنکھ کے سامنے وہ پنڈت کھڑا ہوا ہے ایسے، اور اتر کی طرف ایسے دکن کی طرف کھڑا ہوا تھا ایسے میڑ کے اوپر ہمارے کھیت کے. میں مدرسے سے آیا تھا اور کھیت میں بیج ڈالنا تھا، لہذا والد صاحب فجر کے بعد گئے والد صاحب کے ساتھ. اب برابر کر کے ہم سے بیج ڈالنا چاہتے تھے. وہ پنڈت کھڑا ہوا ہے میڑے پر. نام مجھے اچھی طریقے سے اس کا گھر معلوم ہے، نام آج تک اس کے بچوں سے ہمارے گھر پہ آتے اس کے بچے آتے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے حاجی صاحب اب اس میں بیج ڈالیں گے، یعنی جیسے کھیت کی خدمت ہونی چاہیے ویسے کھیت کی خدمت نہیں ہوئی ہے، اس میں آپ بیج ڈالیں گے؟ کہا کہ ہاں. تو پنڈت کیا کہتا ہے؟ کوئی مولوی نہیں، علامہ نہیں، مسلمان نہیں، کہتا ہے کہتا ہے حاجی صاحب وہی اوپر والا آپ کو اس کھیت میں دیتا ہے. اگر ہم لوگ ایسے کھیت میں بیج ڈالیں تو کچھ بھی اس میں کاٹ نہ پائیں. اور والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا ہم نے کسی کھیت میں اپنے پڑوس والے سے کم کبھی نہیں کاٹا ہے. جتنا غلہ پڑوس والے کے کھیت میں ہوا اتنا میرے کھیت میں ہوا. آخر دینے والا کون ہے؟ کون ہے دینے والا؟ یہ ہے نا کوئی کہ اس کی بات سے خوش ہو کر کے، بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ساتھیو، بھولا نہیں. بعض لوگ جو پڑوسی ہمارے تھے ان کا کھیت ہمارے پڑوس میں تھا، جب کھیت میں کھڑے ہوتے یا والد صاحب کہتے ذرا اس میں بیج ڈال دینا، تو آ کے دیکھتے تو آپس میں کہتے اس میں بیج ڈالے، کھیت بیج ڈالنے کے لائق اس کی خدمت ہوئی ہے. تو پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں کھیت میں بیج ڈال دو، کل چچا آ کر کے 4 کونے پر 4 رکعت پڑھ دیں گے، معاملہ سب درست ہو جائے گا. یعنی یہ چیز جو میں اپنے مشاہدہ کی بتا رہا ہوں ساتھیوں، یہ آخر پیچھے سے کون کام کر رہا ہے، کون ہے، یہ محسوس کرتا ہے انسان. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول، کھیت سوکھ گئے ہیں، جانوروں کے تھن کے اندر دودھ نہیں رہ گیا ہے، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، دعا کرنے لگے. صحابہ اکرام آمین بولنے لگے. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بارش سے سیراب کرے، اللہ بارش سے سیراب کرے، اللہ بارش نازل فرما. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آسمان کے اوپر بدلی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن ابھی ہم لوگ نماز سے فارغ نہیں ہو پائے، کیا دیکھتے ہیں کہ موسلادھار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور چونکہ یہ کھجور کی ٹٹیوں کی وہ کی چھت تھی، پانی ٹپک کر کے آپ کے داڑھی سے بہنا شروع ہو گیا ہے. یہاں تک کہ ہم لوگ پانی میں چل کر کے مشکل سے جا کر گھر پہنچے ہیں، اور بارش ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، 1 دن 2 دن، کہا 1 ہفتے تک ہم نے سورج نہیں دیکھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ ہے، 1 ہفتے تک ہم نے سورج نہیں دیکھا. پھر جب دوسرے جمعے کو اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دروازے سے وہی شخص داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ بند ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، جانور مر رہے ہیں، اب تک بھوکے مر رہے تھے، اور اب چارہ اتنا ہو جا رہا ہے پانی کی، اب جانور باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رحم فرمائے. انس مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول مسکرانے لگے اور دعا کی، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ تعالیٰ بارش ہمارے ارد گرد ہو، ہمارے اس شہر کے اوپر ہماری آبادی پر بارش نہ ہو. انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی ایسے گھماتے جا رہے تھے، بادل چھٹتا جا رہا، بادل چھٹتا جا، بادل چھٹتا جا رہا، چھٹتا جا رہا، یہاں تک کہ ہم لوگ دھوپ میں چل کر کے اپنے گھر پہنچے ہیں.
ایسی چیزیں لوگوں نے محسوس کی ہے اور محسوس کر رہے ہیں. آخر کون کرنے والا ہے پیچھے سے؟ ہے نا کوئی ذات ہے نا کرنے والی، بغیر اس کے کیسے ہوگی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر جو ہے یہ حس، یعنی انسان محسوس کر لیتا ہے کہ ہاں کوئی ایسی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، معجزات کے ذریعے ہے، دعا کے ذریعے ہے، فریاد کے ذریعے ہے، اور بہت صورتیں ہو سکتی ہیں. اور چوتھی چیز علماء کہتے ہیں شرعی طور پر دلائل موجود ہیں. جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں اللہ ہی کے بارے میں تو آئی ہیں. قرآن کیا ہے؟ پہلی سورت سے لے کر کے آخری سورت تک ہر سورت میں اللہ ہی کا ذکر تو ہے نا. کہیں پر اللہ کی تعریف ہے، کہیں پر اللہ کا حکم ہے، کہیں پر اللہ کے نبیوں اور ولیوں کا قصہ بیان کیا ہوا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے. یہی ساری چیزیں. اور کچھ ہے قرآن میں؟ الحمدللہ رب العالمین اور قل اعوذ برب الناس. پورے قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ اللہ ہی کا تو ذکر ہے نا. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں قرآن میں اور حدیث میں بعض ایسی باتیں جو بیان کی گئی ہیں آج سے 1400 سال پہلے، آج بالکل اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ذات ہے جو یہ سب کام کر رہی ہے. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر بہت سے دلائل موجود ہیں. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یا تو پھر وہ جاہل ہے یا تو آدھے علم والا ہے. بلکہ کوئی بھی جاہل سے جاہل آدمی اللہ کو مانتا ہے، اور عالم سے عالم جو آدمی اللہ کو مانتا ہے، البتہ آدھے یا چوتھائی علم والے جو لوگ ہیں وہی اللہ کو انکار کرتے ہیں. علی کل حال پہلی بات ہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر ایمان. دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان. ساتھیو، ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ اس عالم کا رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے آسمان کو بنایا اور زمین کو ہی بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ہی پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ولی کو ہی پیدا کیا ہے. بلکہ اس دنیا کے اندر ایک ذرہ جو رہتا ہے، ذرہ جسے آپ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ایک معمولی سے جراثیم جس کے لیے آپ کو خوردبین استعمال کرنی پڑتی ہے، جسے آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اتنے بڑے آسمان، سورج اور ساری کہکشاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کوئی دوسرا اس کو پیدا کرنے والا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی حکومت، اس کی ملکیت کسی اور کو نہیں دی ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی. اس روئے زمین کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آسمان کا مالک وہی ہے، زمین کا مالک وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، آپ کا مالک وہی ہے. ہر ایک کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کوئی چیز اس کی ملکیت سے خارج نہیں. الا لہ الخلق، اسی نے پیدا کیا ہے، والامر، اور فیصلہ بھی اسی کا ہوگا. دو چیز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی مالک ہے، وہی اس دنیا کے نظام کو چلا بھی رہا ہے. کسی دوسرے کو اس دنیا، یہ ہمارے ہاں بالکل جہالت ہے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا اور ہر زمانے میں اتنے ولی رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذمے یہ کام سونپتا ہے. یہ سب جہالت ہے، جہالت، بے وقوفی ہے، یہ جھوٹ ہے. قرآن حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں. قرآن حدیث میں یہ ہے کہ ساری دنیا پر آسمان کا نظام وہ چلا رہا ہے، زمین کا نظام وہ چلا رہا ہے. حتیٰ کہ ایک چونٹی کو آپ لے لیجئے، چونٹی ہے نا، ایک چونٹی، اس کے جسم کے اندر جو معمولی سی رگیں ہیں ان میں خون کون دوڑا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوڑا رہا ہے. کوئی دوسری ذات نہیں، وہی دوڑا رہا ہے. اور وہی جب چاہتا ہے تو اس کو روک دیتا ہے. تو دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے رب اللہ ہونے پر ایمان لے آنا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. حضرت عمران بن حسین ایک بڑے مشہور صحابی ہیں. ساتھیوں قرآن سے بڑی دلیل موجود ہے لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا تھا. ایک بڑے مشہور صحابی ہے عمران بن حسین. ان کے والد حسین جلدی ایمان نہیں لے آتے، اس لیے کہ بوڑھے ذرا جلدی کم ایمان لے آتے ہیں. جوان جلدی ایمان لے آ لیتے ہیں لیکن بوڑھے ماننے کے لیے کم تیار ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے آپ لوگ شرک کے اوپر ہوں، بدعات پر ہوں، آپ جلدی مان جائیں گے، لیکن آپ کے امی ابو ہوتا ہی نہیں ہوتا، ماننے بڑی دیر لگتی ہے ان کو. وہ تو سیدھے کہہ دیں گے نئے نئے مولوی اور نئے نئے فتوے لے کے چلے ہوئے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہمارے ابو امی جو ہے وہ، اور کسی کے امی ابو ہمیں لعنت بھی کرتے رہتے ہیں کس نے میرے بیٹے کو گمراہ کر دیا ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی ہیں. تو بوڑھے جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرت عمران بن حسین نے بیان فرمایا کہ ایک دن ہمارے ابو کا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے مقابلہ ہو گیا، سامنا ہو گیا. تو آپ نے ان سے کہا کہ اے حسین تم کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہو؟ کہا کہ 7 کی.
6 زمین میں ہے، 1 آسمان میں ہے. 6 زمین میں ہے. جیسا کہ نیپال کا ایک ہندو جو یہاں پر آیا تو وہ بات ہوتے ہیں بڑے تیز گفتگو والے ہوتے ہیں. وہ کہتا کہ ہمارے حق ہونے کی، مضبوط اور قوی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی خدا نہیں، ہم کتنے لاکھ خداؤں کو ہم مانتے ہیں نا. تو بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ رہا کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کی عقل میں آ گئی کہ ہم جو ہے غلطی کے اوپر. ہوا کیسے بتا دوں آپ کو. طائف کا واقعہ، طائف نے مدینہ منورہ کا واقعہ. وہ ظاہر بات ایک اس کا کفیل ہے اور نیچے کون ہے؟ ایک فورمین جو مدیر ہے. تو مدیر نے کہا چلو دیکھو یہ کام تمہیں کرنا ہے. انجینئر تھا وہ، یعنی انجینئر کا وہ کہروائی تھا، بجلی کا کام کرتا تھا. کہا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے. اتنے میں آرڈر آ گیا کفیل سے کہ یہاں نہیں بلکہ وہاں جا کے کام کرنا ہے. اب وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، کس کی مانوں، اس کی مانوں، کس کی مانوں. اس کی مانتا ہوں تو کفیل ناراض ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہا کیوں نہیں گئے، اور اگر کفیل کے مانتا ہوں تو فورمین ناراض ہو جائے گا ہماری بات کیوں نہیں مانی. تو دیکھا کہ فورمین اتنے میں آ گیا، دیکھا بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ کیوں بیٹھے کے ہوئے ہو؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس کی مانوں، تمہاری بات. کہا کیوں، کس کی ماننے کی بات؟ کہا کہ وہ ہے. تو فورمین نے کہا کہ اب تمہارے سمجھ میں بات آ گئی. اگر اس طرح سے آسمان کے کئی ایک خدا ہوتے تو کس کی بات مانتے؟ آپس میں اختلاف ہوتا ہی نہیں اختلاف ہوتا. تو کہا ہاں میرے سمجھ بات آ گئی کہ ایک ہی ہے جو خدا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ہم 7 کی پوجا کرتے ہیں، 6 زمین میں ہے اور 1 آسمان میں ہے. آپ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جب تم مشکل اور پریشانی میں ہوتے ہو تو کس کی پوجا کرتے ہو؟ جب سخت مشکل گھڑی، جیسے ہم نے کہا فطرت انسان یہ ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے کس طرف جھکتا ہے؟ وہ سارے دنیا کے لوگ بھول جایا کرتے ہیں. کس کو یاد کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو. کہا پھر مشکل میں تو صرف اوپر والے کو پوچھتا ہوں. تو کہا جو مشکل میں تمہارا کام آ سکتا ہے وہ دوسرے میں تمہارے کام آ سکتا ہے. یہ بات کھل گئی. کہا کہ اگر تم ایمان لے ہو تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب میں مومن ہو گیا، مجھے دعا سکھائیے. تو آپ نے انہیں چھوٹی سی دعا سکھائی تھی، بڑی بہترین دعا ہے ساتھیوں، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی. یہ 2 جملے ہیں، بڑے پیارے ہیں. اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ تعالیٰ ہر وہ کام جو میرے فائدے کا ہے اس کی مجھے توفیق عطا فرما. اس لیے کہ ساتھیوں دیکھیے، انسان بہت سی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا. کیوں؟ اسے کرنے کی توفیق نہیں مل رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمیں کتنے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے لیکن چاہتے ہیں نماز پڑھنا، اچھا جانتے ہیں نماز اچھی چیز ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہے، سوچتے ہیں سچ بولنا کیا ہے اچھا ہے، لیکن جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیوں؟ آخر کیوں جھوٹ بولا؟ اللہ نے اسے توفیق نہیں دی. رشد اور ہدایت کے جو کام اس کی توفیق یہی بندہ مگر اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ تعالیٰ جو میری بھلائی کا کام ہے، جو سیدھا راستہ ہے، مجھے سیدھے راستے ہی کی طرف میری رہنمائی فرما، مجھے غلط راستے سے بچا لے. وقینی شر نفسی، اور میرے نفس کے شر اور برائی سے. اس لیے کہ میرا نفس ہی ہے جو مجھے غلط کام کے اوپر سستی کیوں لگتی ہے، طبیعت نہیں مان رہی، کاہلی کیوں ہے. یہ تو وقینی شر نفسی. خیر یہ بڑی چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی پیاری ہے. اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لانے میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان. ساتھیوں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو مالک مان لیا، خالق مان لیا اور سب کام کرنے والا مان لیا، تو اب اللہ تعالیٰ کو ہم یہ مانیں کہ ہماری عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، کوئی دوسرا اس لائق نہیں ہے، جو ہمیں پیدا نہیں کر سکتا، جو ہمارا کس طریقے سے مالک نہیں ہے، جو ہمیں ہمارے بارے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا. اگر ہماری ایک آنکھ پھڑکنے لگے تو اسے روک نہیں سکتا. ہمارا اگر پیشاب بند ہو جائے تو اسے وہ جاری نہیں کر سکتا. اگر ہمارا معدہ کام کرنا چھوڑ دے تو وہ بنا نہیں سکتا. اسی لیے دیکھیے آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی جس کی آنکھ خراب ہو جائے، بہت سے ایسے حالات ہیں کہ دوبارہ آنکھ نہیں بنا پاتا ہے. وہ ہے کہ نہیں؟ چیزیں اللہ تک بنائی ہوئی اگر رگیں کام کر رہی ہیں، صرف یہ پتلی میں خرابی ہے تو ہو، لیکن اگر رگ ہی ڈیمیج ہو کوئی کسی کی آنکھ، ایسا ہوتا ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جس ذات نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا انعام کیا ہے، اور صرف انعام ہی رہی کہ ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں اچھے ہاتھ پیر دیے ہیں، خوبصورت جسم دیا ہے، ہمیں کام کرنے کی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مالک بھی وہ جب چاہے ہم سے چھین سکتا ہے. اور کورونا کے بارے میں غور کرو، ہر ایک کی پوری ساری کی ساری عقل مندی اور سارا کا سارا علم کیا ہے وہ دھڑک ہوا رہ گیا. اگر کورونا سے 10 دن پہلے کوئی کہتا لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں کتنا پیسہ برا وقت آنے والا ہے، پوری حکومت دنیا کی حیران رہ گئی کہ کیا کرنا ہے.
یہاں تک کہ لاک ڈاؤن لگانا پڑا، اپنے فلائٹ روکنے پڑے، اپنے ٹرین، اپنے جہاز، اپنے بس، اپنے کاروبار، سارا کچھ روکنا پڑا، نہیں روکنا پڑا؟ اور وہ بھی کس بنیاد پر؟ ایک ایسی مخلوق کے لیے جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق بھیج دے گا اس دنیا ہماری پریشانی کے لیے جو دیکھ ہی جاتا، ہم کیا کریں گے؟ کچھ کر پائیں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو جو ذات اتنی عظیم ہے، ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ تو یہ مان لینے کے بعد ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اگر توحید کے اوپر نہیں ہیں، تو گویا ہم نے اللہ کو اللہ نہیں مانا ہے۔ ہم جھوٹے ہیں اللہ کو اللہ مانے، ہم نے بلکہ اپنے جسم کو یا اپنے بڑے کو ہم نے اپنا اللہ مانا، اس اوپر والے کو اپنا اللہ نہیں مانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر ایمان، اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں کیا دیا ہے؟ سب سے پہلا حکم کیا ہے قرآن مجید میں؟ سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں کیا ہے؟ جی، سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف مومنوں نہیں، مسلمانوں نہیں، اے لوگو، جس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، عرب ہیں، عجم ہیں، چھوٹے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، سارے کے سارے لوگ ہیں، عربی ہیں، اجمی، سارے کے سارے لوگ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ اور یہی تمہارے متقی ہونے کی علامت ہے۔ وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، اور تمہاری روزی کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر اس کے پانی نازل کر کے مختلف قسم کے پھل تمہاری روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے ولیوں کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، دوسرے ولیوں کے سامنے اپنی فریاد نہ رکھو۔ فریاد کس کے سامنے رکھو؟ اللہ کے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جتنا زور دیا ہے، شاید ہی کسی اور کے بات پر خیر ساتھیو، بہت وقت لمبا ہو گیا، میں صرف آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چاہتا تھا۔ آخری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان۔ ہمارا رب جو ہے اللہ کے اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں اور اس کی بڑی پیاری پیاری بھی صفتیں ہیں، ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، خالق ہے، مالک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے کس کے نام ہیں؟ اللہ کے نام۔ مجید ہے، کریم ہے، یہ سب کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام۔ هو الاول والآخر والظاهر والباطن هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض، ہے کہ نہیں ہے؟ آخر تک پڑھتے جائیے، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ غصے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن ہم اس کی کیفیت کیا ہے نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ذات علم والی نہیں ہوگی وہ ہماری مدد کیسے کرے گی؟ جو قدیر نہیں ہماری مدد کیسے کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے، کسی اور موقع سے اللہ کے اسماء و صفات کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا، تو کہنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر بھی ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کے ہاں جمع قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور دل میں ایمانیات کی جو دولت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے دل میں ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔